بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ علیہ السلام بغیر سواری اور بغیر توشہ کے مصر سے نکل پڑے اور مدین کی راہ لی۔ راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنی قیمتی پوشاک اس کو دے دی اور اس سے بالوں کا بنا ہوا جبہ اور کملی لے کر اوڑھ لی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس سے پہلے سفر نہ کیا تھا، اب آرام کی زندگی چھوڑ کر سفر اختیار کیا۔ نہ کوئی زیادہ سفر نہ ہمراہ لیا اور نہ کوئی ہم سفر۔ مدین تقریباً 8 یوم کی مسافت پر تھا اور وہاں فرعون کی حکومت نہ تھی۔ مدین کی جانب 3 راستے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے درمیانی پگڈنڈی کو اختیار کیا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ ایک راہ میں تمام دن 2 شیر آپ علیہ السلام کے ہمراہ ہوتے تھے اور رات کے وقت درندوں اور ستانے والی چیزوں سے آپ کی حفاظت کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توکل علی اللہ پر سفر اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صحیح رہنمائی فرمائی اور ان کو سیدھی راہ پر ڈال دیا اور وہ ایسی پگڈنڈی پر چڑھ گئے جو سیدھی مدین کو جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام 8 دن تک برابر سفر کرتے رہے، گھاس اور پتے کھا کر گزارا کر لیتے۔ ادھر فرعون کی پولیس اپنی حدود کے اندر جگہ جگہ آپ علیہ السلام کو تلاش کرتی رہی، لیکن ناکامی کے سوائے ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ 8 روز کے سفر کے بعد آپ مدین کے ایک پانی کے گھاٹ پر پہنچ گئے۔ قرآن کریم میں ان الفاظ کو یوں مذکور ہے کہ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی جانب رخ کیا تو کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو سیدھی راہ چلائے گا۔ اور جب مدین کے پانی پر پہنچے تو اس کنویں پر لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جو جانوروں کو پانی پلا رہا تھا، اور ان لوگوں سے ایک طرف 2 عورتیں دیکھیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جب تک یہ لوگ جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ لے جائیں ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی اور ہمارا والد بہت بوڑھا ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام مدین کے کنویں کے پاس آئے تو دیکھا کہ چرواہے پانی کھینچ کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، اور یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ 2 عورتیں اپنی بکریوں کو ان جانوروں کے ساتھ پانی پینے سے روک رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان بکریوں اور ان عورتوں کی حالت پر رحم آیا کہ بیچاریاں پانی نکال کر نہیں پلا سکتی اور ان چرواہوں میں ان کا کوئی مددگار نہیں کہ اپنے کھنچے ہوئے پانی میں سے ان کی بکریوں کو پانی پلا دے۔ تو ان سے دریافت فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو اس پانی سے کیوں دور رکھ رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو پانی نکال نہیں سکتی، جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو بچا کچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔ کوئی مرد نہیں جو پانی کھینچ کر ہماری بکریوں کو پلا دے۔ ہم سے ڈول کھینچا نہیں جاتا اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اس لیے جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کا بچا ہوا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے سفارش کی کہ تم ان کی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ پلاتے ہیں تو پلا دیجئے۔ ابن کثیر میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود ہی ان بکریوں کو پانی کھینچ کر پلا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کے منہ کو ان لوگوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا۔ اس پتھر کو 10 آدمی مل کر اس کنویں کے منہ سے سرکاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے تنہا اس پتھر کو ہٹایا اور ایک ہی ڈول نکالا جس میں خدا نے برکت عطا فرما دی، اور ان بیبیوں کی بکریوں نے پانی پیا۔ پس موسیٰ نے ان کو پانی پلا دیا، پھر وہاں سے ہٹ کر سایہ میں جا بیٹھے اور دعا کی، اے میرے رب، جو نعمت بھی تو میری طرف بھیج دے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے ہارے بھوکے پیاسے ایک درخت کے سایہ تلے بیٹھے۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ببول کا درخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے پیدل بھاگے دوڑے آئے تھے، پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، کھانے پینے کو کچھ پاس نہیں تھا، گھاس اور پتے کھاتے رہے۔ آدھی کھجور کو بھی اس وقت آپ علیہ السلام ترسے ہوئے تھے، حالانکہ اس وقت آپ علیہ السلام ساری مخلوق سے برگزیدہ تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر کے مدین گیا
وہاں کے لوگوں سے اس درخت کا پتہ پوچھا جس کے نیچے خدا کے کلیم نے سہارا لیا تھا۔ لوگوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک سرسبز درخت ہے۔ میرا جانور بھوکا تھا، اس نے اس میں منہ ڈالا اور پتے منہ میں لے کر کافی دیر تک بدقت چباتا رہا، لیکن آخر اس کے پتے منہ سے نکال دیے۔ میں نے کلیم خدا کے لیے دعا کی اور وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کو دیکھنے گئے تھے جہاں خدا نے آپ علیہ السلام سے باتیں کی تھیں۔ الغرض اس درخت کے تلے بیٹھ کر آپ نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب، میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلیم کی دعا قبول کر لی اور اس کے اسباب پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ دونوں بیویاں جب معمول سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو والد نے دریافت کیا کہ آج وقت سے پہلے کیسے آ گئی۔ یاد رہے کہ یہ دونوں بیویاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے جواب میں مسافر کا تمام حال سنایا، پانی پلانے اور ڈول نکالنے کا قصہ بھی سنایا۔ اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو پانی پلا کر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے تھے، اس بنا پر صاحبزادیوں نے آپ علیہ السلام کو مسافر جانا۔ والد بزرگوار نے اس وقت ایک صاحبزادی کو بھیجا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ حاضر خدمت ہوئی جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ جاءته احدهما تمشي على استحياء قالت ان ربي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ پس ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی میرے والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس پانی پلانے کا حق دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پلایا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے اور تمام واقعات ان کے سامنے بیان کیے تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کر، تو ظالم لوگوں سے بچ آیا۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ ان صاحبزادیوں کا نام حضرت صفور اور حضرت شرحہ تھا، اور جو آپ کو بلانے آئی تھی وہ حضرت صفورہ تھی۔ وہ اس طرح کہ جس طرح پاک دامن عفیفہ عورتوں کا دستور ہوتا ہے، شرم و حیا سے چادر میں لپٹی ہوئی پردے کے ساتھ چل رہی تھی، منہ میں چادر کے کنارے سے چھپائے ہوئے تھی۔ پھر اس دانائی اور صداقت کو دیکھیے کہ صرف یہی نہیں کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ اس میں شبہ کی باتوں کی گنجائش تھی، صاف کہہ دیا کہ میرے والد آپ کو آپ کی مزدوری دینے کے لیے اور احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بلا رہے ہیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر ہمارے ساتھ کیا ہے۔ حضرت صفورہ نے آنچل سے منہ ڈھانپ رکھا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے تھے اور آپ پیچھے چل رہی تھی، اور راستہ بتانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ جس گلی کی طرف مڑنا ہوتا اس طرف کنکر پھینک دیتی، آپ علیہ السلام اس طرف مڑ جاتے۔ اس طرح آپ ان کے گھر پہنچ گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ نے اپنا تمام واقعہ کہہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ ظالموں کے پنجے سے چھوٹ آئے ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صلہ دینا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس میں بھلے کام پر کوئی اجرت نہیں لیا کرتے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس میں کسی معمولی سے معمولی خدمت کو بھی نظر انداز کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ اتنے میں ان صاحبزادیوں میں سے ایک نے ابا جان کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کو ملازم رکھ لیجئے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ توجہ دلانے والی وہ صاحبزادی تھی جو آپ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تھی۔ والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹی تم نے کیسے جان لیا کہ یہ دونوں وصف اس میں ہیں؟ بیٹی نے کنویں سے پتھر ہٹانے والا واقعہ سنایا کہ اس سے آپ علیہ السلام ان کی قوت کا اندازہ لگائیں، اور مجھے ان کی امانت داری کا علم اس طرح ہوا کہ جب میں انہیں لے کر آپ کے پاس آنے لگی تو یہ راستے سے ناواقف تھے۔ میں آگے ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو اور جہاں راستہ بدلنا ہو اس طرف کنکر پھینک دینا، میں سمجھ لوں گا کہ مجھے اس راستے پر چلنا چاہیے تاکہ تمہاری ایڑیاں نظر نہ آئیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے اپنا غلام رکھ لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے ان کو ضرورت تھی کہ کوئی نیک آدمی ملے جو ان بکریوں کی دیکھ بھال بھی کرے اور ان کے ساتھ ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا رشتہ بھی کر دیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر پہنچا دیا۔
الیک سلیک کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کر دیا۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ اس شرط پر نکاح کر دوں کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو۔ اگر 10 پورے کر دو تو تمہاری طرف سے میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، تم مجھ کو انشاءاللہ خوش معاملہ اور بھلے لوگوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی پیشکش کو قبول کر لیا اور نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اور 8 سال کی خدمت اس کا مہر مقرر ہوا اور 10 سال پورے کرنے کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ ہمارے ہاں نوکروں اور ملازموں کے ساتھ سخت برتاؤ نہیں کیا جاتا جو کہ عام طور سے ہوتا ہے، اور آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ آپ مجھے شائستہ اور بھلے لوگوں میں سے پائیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بس یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو چکی، ان دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو کہہ رہے ہیں خدا اس پر گواہ ہے۔ چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے وقت کی پابندی اور سخت برتاؤ سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس ملازمت کو قبول فرما لیا، اور حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاں 10 سال پورے کیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر کے حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصتی چاہی کہ اب میں اپنی والدہ اور بہن بھائی سے ملنے کے لیے مصر جانا چاہتا ہوں، اور جب خطرے کی وجہ سے مصر چھوڑا تھا کہ فرعونی سپاہی میری گرفتاری اور قتل کے در پہ تھے۔ عرصہ دراز گزرنے کے بعد اب وہ خطرہ بھی نہ باقی رہا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو مع اہلیہ کے کچھ مال اور سامان دے کر رخصت فرما دیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا اور آپ کی اہلیہ محترمہ قریب الولادت تھیں۔ غیر معروف راستہ اور جنگل میں راستے سے ہٹ کر کوہ طور کی مغربی اور داہنی سمت میں جا نکلے۔ رات اندھیری اور سرد تھی۔ اسی حالت میں اہلیہ کو درد دزا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے آگ جلانا چاہی۔ اس زمانہ میں ماچس وغیرہ کی بجائے پتھر استعمال کیا جاتا تھا، اس کو رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ اس پتھر کو استعمال کرنا، آگ اس سے نکلنی، اس حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کوہ طور پر آگ نظر آئی جو در حقیقت نور تھا، تو اہلیہ محترمہ سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں آگ لینے جا رہا ہوں، اور ممکن ہے کہ آگ کے پاس کوئی راستہ جاننے والا مل جائے تو راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے اور قریب پہنچے تو عجیب حیرت انگیز منظر تھا۔ ایک بڑی آگ ہے جو ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلے مار رہی ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ اس کا کوئی پتا یا شاخ جلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور آگ نے درخت کو تر و تازہ میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر کچھ دیر کے لیے آپ انتظار میں دیکھتے رہے کہ شاید آگ کو کوئی چنگاری زمین پر گرے تو اٹھا لیں۔ جب دیر تک ایسا نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھاس وغیرہ کے کچھ تنکے جمع کر کے آگ کے قریب گئے تو یہ آگ پیچھے ہٹ گئی، اور بعض روایات میں ہے کہ آگ ان کی طرف بڑھی اور یہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ بہرحال آگ حاصل کرنے کا مطلب پورا نہ ہو سکا۔ آپ اس عالم تحیر میں کھڑے تھے کہ غیبی آواز آئی، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی اللہ ہوں جو تمہارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ بحیر محیط اور روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز اس طرح سنی کہ ہر جانب سے یکساں آ رہی تھی، اور اس کی کوئی جہت متعین نہیں تھی، اور سننا بھی ایک عجیب انداز سے ہوا کہ صرف کانوں سے نہیں بلکہ تمام بدن کے اعضاء سے سنا گیا، جو ایک معجزہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آواز کا حاصل یہ تھا کہ جس چیز کو آپ آگ سمجھ رہے تھے وہ آگ نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک تجلی ہے، اور فرمایا میں ہی آپ کا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح یقین ہوا کہ یہ حق تعالیٰ ہی کی آواز ہے؟ اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے دل کو اس طرح مطمئن کر دیا کہ وہ یقین کر لیں کہ یہ آواز حق تعالیٰ ہی کی ہے۔ دوسرے یہ کہ آواز سننے میں تمام اعضاء کانوں کے ساتھ برابر کے شریک تھے، اس لیے بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ حق تعالیٰ کی آواز ہے۔
روح المعانی میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ کے لفظ سے ندا دی گئی۔ انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا، عرض کیا کہ میں آواز سن رہا ہوں مگر آواز دینے کی جگہ معلوم نہیں، آپ کہاں ہیں؟ تو جواب ملا کہ میں تیرے اوپر نیچے آگے پیچھے اور تیرے ساتھ ہوں۔ پھر عرض کیا کہ یہ کلام خود آپ ہی کا سن رہا ہوں یا آپ کے بھیجے ہوئے کسی فرشتے کا؟ تو جواب ملا کہ میں ہی آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ پھر حکم ہوا، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اپنی دونوں جوتیاں اتار دے کیونکہ تو ایک طویٰ نامی مقدس میدان میں ہے۔ یہ حکم اس لیے ہوا کہ تعظیم کرانی مقصود تھی، جیسا کہ کعبہ میں جاتے وقت جوتیاں اتارا کرتے ہیں، یا اس لیے کہ بابرکت جگہ پر پاؤں پڑیں۔ طویٰ اسی وادی کا نام تھا۔ حق تعالیٰ نے زمین کے خاص خاص حصوں کو اپنی حکمت سے خاص امتیاز اور شرف بخشا ہے، جیسے بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور وادی زیتوا بھی انہی مقدس مقامات سے ہے جو کوہ طور کے دامن میں ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تمہیں تمام لوگوں سے ممتاز اور پسندیدہ کر کے ہم کلامی کا شرف کیوں بخشا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ فرمایا، اس لیے کہ تیری طرف اور کوئی میری طرف جھکا نہیں، اب تو میری وحی کا کان لگا کر سن، میں ہی معبود ہوں اور کوئی نہیں، یہی پہلا فریضہ ہے۔ تو صرف میری عبادت کے لیے ہے، کسی اور کی کسی قسم کی عبادت نہ کرنا۔ میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا، یہ میری یاد کا بہترین طریقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ، اور موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ کہا، میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لیا کرتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑا کرتا ہوں اور دوسری حاجتیں بھی اس سے وابستہ ہیں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اس لکڑی کو ڈال دے۔ چنانچہ آپ نے ڈال دی، دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ انہیں بھی یقین ہو جائے کہ لکڑی ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ اب فرمایا، اس کو پھینک دیں۔ ابن کثیر میں ہے کہ وہ پھینکتے ہی زمین پر ایک زبردست اژدہے کی صورت بنبناتی ہوئی ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ ایسا خوفناک اژدہا پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ ایک درخت کے سامنے آ گیا تو اسے ہضم کر گیا، ایک پتھر کی چٹان راہ میں آ گئی تو اس کو لقمہ بنا لیا۔ یہ حال دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام الٹے پاؤں بھاگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو اس طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھا جیسے کہ ایک تیز رفتار سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ آواز دی گئی، اے موسیٰ، اس کو پکڑ لے، لیکن ہمت نہ پڑی۔ پھر فرمایا، ڈر نہیں، اس کو پکڑ لے۔ پھر بھی جھجک باقی رہی۔ پھر فرمایا، تو ہمارے امن میں ہے۔ اب ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا تو اسی وقت وہ اژدہا پھر لکڑی بن گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اس کو پکڑ لے اور ڈر نہیں، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں۔ آپ کو دوسرا معجزہ یہ عطا کیا گیا، فرمایا کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر پھر اسے نکال لو، وہ چاندی کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ نہیں کہ برس کی بیماری ہو یا کوئی عیب ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور ملا لے اپنا ہاتھ طرف بازو اپنے کے نکل آوے گا سفید بغیر برائی کے، یہ دوسری نشانی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس لے جانے کے لیے تیرے رب کی طرف سے 2 سندیں ہیں، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ یہ دونوں معجزے یہیں پر اس لیے ملے تھے کہ آپ خدا تعالیٰ کی ان زبردست نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لیں۔ یہ دونوں معجزے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یقین ہو گیا کہ کلام کرنے والے باری تعالیٰ ہی ہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 9 معجزے عطا فرمائے تھے۔ نمبر 1 قحط، نمبر 2 میووں کا نقصان، طوفان، ٹڈی، چیچڑ، مینڈک، لہو، عصا اور ید بیضا۔
اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو 9 کھلے معجزات عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو حکم ہوا اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، تو فرعون کے پاس جا، وہ بہت حد سے نکل گیا ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنے منہ میں انگارہ رکھ لیا تھا، اس بنا پر آپ علیہ السلام کی زبان مبارک میں لکنت آ گئی تھی۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے بارگاہ عزتی میں دعا کی اور ساتھ ساتھ اپنے اس اہم عالی شان کام میں حضرت ہارون علیہ السلام، جو کہ آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، ان کو بھی شامل کرنے کی درخواست کر دی اور اس کام کو آسان کرنے کی بھی التجا کر دی۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری بات، میری قوت کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی، مجھ سے تو ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ کو مار ہی ڈالیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل تسلی رکھیں، وہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے، میری مدد ہر وقت آپ دونوں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلیم کو ہر طرح سے تسلی دی۔ پھر آپ علیہ السلام مطمئن ہو کر کوہ طور سے روانہ ہو گئے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرفراز ہو کر کلام ربانی سے فیض یاب ہوئے اور دعوت و تبلیغ حق میں کامیاب و کامرانی کے مزدہ پا کر وادی مقدس سے اتر کر اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس پہنچے، جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کے لیے چشمے براہ تھیں، ان کے لیے ان کی تعمیل حکم الہی کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ خاموشی سے اپنے مکان تک پہنچ گئے، مگر اندر داخل نہ ہوئے اور اپنی والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک مہمان نواز گھرانہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی خوب خاطر و مدارت کی گئی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی آ پہنچے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بذریعہ فرشتہ منصب نبوت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دے دی تھی۔ بعض سلف کا فرمان ہے کہ کسی بھائی نے اپنے بھائی پر وہ احسان نہیں کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر کیا، کہ خدا تعالیٰ سے دعا کر کے انہیں نبی بنوا دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام آئے اور اپنے بھائی سے لپٹ گئے، پھر ان کے اہل و عیال کو بھی گھر کے اندر بلا لیا اور والدہ محترم کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ تب تو سارا خاندان آپس میں گلے ملا اور بھائیوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی روداد سنائی، اور اسی طرح ایک ماں سے اس کا مکرم و محترم فرزند اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نبوت و رسالت کا انعام پا کر 10 سال کی جدائی کے بعد آ ملا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تمام دعائیں قبول فرما لی اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام پر گاہے بگاہ ہونے والے احسانات کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ فرمایا، اے موسیٰ، تیرے سب درخواستیں قبول کر دی گئیں، بلا شبہ ہم تجھ پر اور بھی احسان کر چکے ہیں، اور وہ احسان اس وقت کیا جب ہم نے تیری ماں کو وہ بات الہام کیا جو الہام کرنے کی تھی کہ اس کو صندوق میں رکھ دے، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے، پھر دریا کو اس کنارے لے جائے گا کہ وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے تجھ پر اپنی جانب سے محبت ڈال دی تھی تاکہ جو تجھے دیکھے تجھ سے محبت کرے، تاکہ تو میری نگاہ کے سامنے پرورش پائے۔ یہ وہ وقت تھا جب تیری بہن چلتی فرعون کے گھر آئی اور کہنے لگی کہ تم کہو تو میں تم کو ایسی شخصیت بتاؤں جو اس کی پرورش کر سکے، پھر ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر ہم نے اس کی پریشانی سے تجھ کو نجات دی، اور ہم نے تجھ کو کئی طرح امتحانوں میں مبتلا کیا، پھر تو مدین میں کئی سال رہا، آخر کار ایک وقت مقررہ پر جو مقدر تھا تجھ کو یہاں لے آئے، اور میں نے تجھ کو خاص اپنے لیے منتخب کیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طالب آپ کی بہن مریم۔